فقیر آپ کی خدمت میں جو چیزیں عرض کر رہا تھا مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے وہ تقریباً درست نکلی۔ مولانا کی حکمت نے، مولانا کی دانائی نے اس معاملے کو ٹالا، ورنہ حکومت صورتحال کو تباہی کے دہانے پہ لے جانا چاہ رہی تھی۔ یہ بار کا اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک کی تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے یہ الیکشن کے بیچ کہتے تھے ساڈی گل ہو گئی ہے، تو بعد میں الیکشن ڈے پہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ السلام علیکم پائن، اجمل جامی آفیشیل میں خاکسر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہے؟ حکومت کا جو ترامیم کا پیکج تھا، جو پلان تھا، جو ان کی اسٹریٹجی تھی، وہ پروگرام وڑ کے رہ گیا ہے مکمل طور پر۔ اتنی سبکی، اتنی ہزیمت، اتنی نالائکی کہ فیصل واڈا تک نے کہہ دیا کہ یہ نالائک اور نکمی حکومت ہے، اور اتنی جلدی کہہ دیا۔ یہ پروگرام وڑا کیسے ہے؟ خبر آج آپ کو دینے جا رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف جو لاہور سے اسلام آباد آئے، پھر واپس گئے، پھر آئے، تو وہ پرائم منسٹر شہباز شریف ہوں یا حکومت کے دو وزراء ہوں، ان سے کافی حد تک ناراض ہو کر گئے ہیں۔ اور خبر آج آپ کو میں نے دینی ہے کہ نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا تھا۔ یاد ہوگا آپ کو، کل میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نواز شریف شہباز شریف کے ہاں ہمراہ، اسحاق ڈار کے ہمراہ مولانا کے ہاں جانا چاہ رہے ہیں، جب پی ٹی آئی وفد نے ان کی امامت میں نماز مغرب پڑھی تھی۔ تو خبر میری درست تھی، لیکن وہ فون پہ رابطہ ہوا، اور مولانا نے کیا حقائق ان کے سامنے رکھے، نواز شریف اس کے بعد ناراض ہوئے اور پھر چل دیے۔ یہ جو ترامیم کا پیکج ہے، اس میں ہے کیا، وہ کہانی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ کل رات بھی میں آپ کو ٹویٹ کر رہا تھا کہ اس کا مسودہ میرے پاس پہنچ چکا تھا، لیکن میں پارلیمان کی راہداریوں میں مزید تصدیق چاہ رہا تھا کہ یہ یہی ڈرافٹ ہے یا نہیں ہے۔ وہ آپ سب کے سامنے ہے، جو کھلواڑ ہونا ہے ان کے ساتھ، وہ کہانی بعد میں۔ سپریم کورٹ میں بھی اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، پی ٹی آئی لاہور ہائی کورٹ پہنچ رہی ہے لاہور جلسہ کرنے کے لیے۔ عمران خان صاحب آج بولے جیل کے اندر بیٹھ کر، بڑے خوش قسمت انسان ہے عمران خان صاحب۔ یہ آج جو کچھ ہوا، جب قومی اسمبلی کا اجلاس مؤخر ہوا، ملتوی ہوا، سینٹ کا اجلاس ملتوی ہوا، کابینہ کا اجلاس نہیں ہو سکا، 2/3 نہیں مل سکی، مولانا کی حمایت نہیں مل سکی، تو آج جب پروگرام بڑھا تو میں سوچا تھا عمران خان جیل بیٹھے پی ٹی وی پہ یہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ تو میرے ذہن میں خیال ہے، آئی ہیو سین عمران خان صاحب کہ انہوں نے ٹانگ پہ ٹانگ رکھی ہوگی، سر پیچھے جھکا کے نا بڑا سا کہا لگایا ہوگا، اور ہنس کے مسکرا دیے ہوں گے کیمرے کی طرف دیکھ کے۔ I think so, that's all he can do, and this is the right expression for Imran Khan in these circumstances. اچھا جی، کہانی شروع کرتے ہیں اس بات سے کہ فقیر آپ کی خدمت میں جو چیزیں عرض کر رہا تھا مجوزہ آئینی ترامیم کے حوالے سے، وہ تقریباً درست نکلی کہ اس میں وفاقی آئینی عدالت بنانی ہے، عمر بڑھانی ہے، آئینی عدالت کے چیف جسٹس کی قاضی فائصہ کو وہاں لگانے کا سوچا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ کئی اور لمبی چوڑی ترامیم ہے، 90 کے قریب ترامیم ہے۔ پھر میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کے وزراء وہ لوگ ہیں جنہوں نے حکومت کو جو مسودہ ملا اس کو تھوڑا درست کرنے میں اپنا کردار ادا کیا۔ وہ آج نوید قمر میں بھی تصدیق کر دی، اور اسد کیسر صاحب نے تو آج بڑا دلچسپ لطیفہ سنایا قومی اسمبلی میں کہ حکومت ہمیں یہ بتائے کہ ڈرافٹ انہیں کہاں سے ملا، کیونکہ زیر قانون تو کہہ رہے تھے ابھی مجھے ڈرافٹ نہیں ملا۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ تو کل رات ہی میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ پروگرام بڑھ گیا، کیونکہ مولانا نہیں ہی مانیں گے۔ مولانا از دی ریئل مین آف دی میچ۔ مولانا کی حکمت نے، مولانا کی دانائی نے اس معاملے کو ٹالا، ورنہ حکومت صورتحال کو تباہی کے دہانے پہ لے جانا چاہ رہی تھی۔ اور آج عمران خان صاحب نے کہا ہے نا کہ ان کا مقصد صرف ان آئینی ترامیم کا مقصد مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ وہ کیسے، وہ بعد میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو کہانی سناتا ہوں نواز شریف صاحب کے حوالے سے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں یہ شہباز شریف اور دو وزراء سے سخت ناراض ہیں، ان وزراء کا بھی بتاؤں گا۔ ہوا یہ کہ انہیں یقین دہانی کرائی گئی کہ میاں صاحب معاملات ہمارے قابو میں ہیں اور ہمیں 2/3 بھی مل جائے گی، اور مولانا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جی مولانا بھی راضی ہیں۔ اچھا، یہ 12 ستمبر یعنی جمعرات کا دن بنتا ہے غالباً، اس دن یہ نکلے ہیں لاہور سے، مریم بی بی اور مریم اورنگزیب کے ہمراہ لاہور سے اسلام آباد آئے ہیں، اور انہیں مکمل جو مسودہ تھا انانی تجاویز کا، ترامیم کا، وہ دکھانے کے بجائے کچھ چند ایک چیدہ چیدہ نکات انہیں دکھائے گئے۔ اور جو میری اطلاعات ہیں، میری آج حکومت کے ایک بظاہر نوجوان وزیر جو ہیں ان سے ملاقات ہوئی بڑی تفصیلی پارلیمان میں، انہوں نے میری اس خبر کی تصدیق کی۔ وہ کہ یہ خبر عارف ملک صاحب نے بھی چھاپی ہے کسی اور انداز میں، لیکن مجھے 2 سے زائد حکومتی وزراء نے تصدیق کی کہ میاں صاحب واہ ناراض ہوئے اس دفعہ۔ تو میاں صاحب کو کوئی 40 سے زائد آئینی جو ترامیم ہے ان کے حوالے سے لا علم رکھا گیا تھا۔ صاحب اچھا کی رپورٹ انہیں کہی گئی۔
اچھا وہ رات کو پھر جمعرات کو واپس لاہور چلے گئے، پھر اتوار جب پتہ چلا کہ 2/3 آج مل جائے گی تو آج قومی اسمبلی کا اور سینٹ کا اجلاس بھی، وہ کل رات کی میں بات کر رہا ہوں، کل کی، تو وہ واپس آ گئے۔ پھر حمزہ شہباز بھی یہی نہیں تھے، وہ دوحہ تھے، شہباز صاحب نے انہیں بلایا فیملی کے ساتھ، وہ بھی آ گئے۔ اتوار کو حمزہ شہباز واز دیئر ان اسلام آباد۔ جب وہ میاں صاحب اتوار کو لاہور سے اسلام آباد واپس آئے تو پھر آپ نے دیکھا پی ٹی آئی کا وفد کیا تھا مولانا سے ملنے، تو ان کی امامت میں انہوں نے نماز پڑھی تھی۔ وہاں اس کے بعد میاں نواز شریف نے، شہباز شریف نے، اسحاق ڈار نے جانا تھا کیونکہ مولانا نہیں مان رہے تھے، تو اس سے پہلے مولانا سے رابطہ ہوا نواز شریف صاحب کا۔ میری اطلاع یہ ہے کہ پہلے ایک وزیر نے فون کیا مولانا کو، پھر جناب نواز شریف صاحب کا رابطہ مولانا فضل الرحمان سے کروایا گیا۔ تو میاں صاحب نے جب ان سے بات کی تو مولانا نے پھر انہیں حقیقت حال بتائی کہ کیا آپ نے نواز شریف صاحب سارا مسودہ پڑھا ہے؟ مولانا سے میاں صاحب نے پوچھا کہ آپ کے پاس ڈیٹیلز اس آئینی ترامیم کے پیکج کی پہنچی ہیں؟ تو مولانا نے جب انکار کیا کہ نہیں، چند ایک باتوں کے حوالے سے بتایا گیا ہے، دیٹ میڈ میاں نواز شریف اپسیٹ۔ اور پھر مولانا نے بتایا کہ اس حالت میں کیسے ووٹ دوں، تو مولانا نے واضح کیا کہ مجھے تو پوری پکچر نہیں دکھائی گئی اور مجھے حالات سے بے خبر رکھا گیا ہے، ان حالات میں کیسے ووٹ دوں۔ تو نواز شریف صاحب کو بھی چیدہ چیزیں بتائی گئی تھیں، اصل معلومات ان تک بھی نہیں تھی، تو وہ اس سے اپسیٹ ہوئے۔ دس از ایگزیکٹلی وائی نواز شریف پھر مولانا سے ملنے نہیں گئے، بلکہ الٹا ان پہ کافی گرجے برسے۔ پرائم منسٹر کے ساتھ تو انہوں نے بڑی خاموشی سے ناراضی کا اظہار کیا اور کچھ وزراء کو انہوں نے کھری کھری سنائی۔ وزیر وہ ہیں جو بڑی ٹائی پینٹ سوٹ میں ہوتے ہیں، کلین شیو ہوتے ہیں، گرے بال ہیں ان کے، وہ ان کو ایک تصویر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہاں بیٹھ کے انہیں کچھ ترامیم کا مجوزہ مسودہ دکھا رہے تھے، تو میاں صاحب گاٹ اپسیٹ، کوائٹ اپسیٹ۔ یہ کہانی ہوئی میاں صاحب کے حوالے سے۔ آگے چلتے ہیں، آگے اب جب یہ پروگرام بڑھ گیا، آگے جو دلچسپ چینجز آ رہی ہیں میرے دیکھنے والوں کو بتاؤں، اس کے بعد مجھے یہ لگتا ہے آج لکھ لیں کہ جو حکومت چاہ رہی تھی نا، لیٹس سے اگر 100 چیزیں چاہ رہی تھی تو اب 50 بھی کر پائے گی نا، تو یہ بہت بڑا ان کے لیے معجزہ ہوگا۔ وجہ پیپلز پارٹی بیچ میں آ گئی، مولانا نے بھی انکار کر دیا، ایم کیو ایم بھی پر تولنے لگ پڑی، فیصل واڈا بھی انہیں نکمہ اور نالائق کہہ رہے ہیں۔ بلوچستان بار کا اعلامیہ آپ دیکھیں، یہ وہی بار ہے، وہی صوبہ ہے جہاں قاضی فیصل صاحب چیف جسٹس اس صوبے کے رہے 2009-10 سے کچھ 4-5 سال آگے۔ تو ان کے سیکٹری کے دستخطوں سے اعلامیہ جاری ہوا، پڑھ کے میں اتنا ہی لکھ سکا، توبہ توبہ توبہ۔ کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں جی، اراکین پارلیمان کی جو گرفتاریاں جس طرح سے ہوئی شرمناک طریقے سے، آئینی عدالت کا جو قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، جو سویلین کا فوجی ٹرائل کی منظوری دی جا رہی ہے، من پسند ججز کی تعیناتی کی جا رہی ہے، ایل ایف او اور پی سی او سے بدتر یہ معاملات ہیں، ملک گیر ہم احتجاج کریں گے۔ اور جملہ یہ تھا کہ قاضی فائز عیسیٰ جناب چیف جسٹس ہیں، بڑے قابل احترام، میں نہیں کہہ رہا، یہ بار کا اعلامیہ کہہ رہا ہے کہ یہ ملک کی تاریخ کے بدترین چیف جسٹس ثابت ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جو ہے نا عابد زبیری، شفقت محمود، شہاب سرکی، اشتیاق خان، منیر کاکڑ وغیرہ، یہ حامد خان گروپ کے لوگ ہیں پاکستان بار میں، سپریم کورٹ بار میں، انہوں نے جو سپریم کورٹ میں ان آئینی ترامیم کو، مجوزہ ترامیم کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، آج انہوں نے رجوع بھی کیا ہے۔ پی ٹی آئی نے بھی کرنا تھا، لیکن چونکہ اب پروگرام بڑھ گیا تو یہ اب دوبارہ رجوع کرے گی پی ٹی آئی، جب دوبارہ انیشیٹ گورنمنٹ کرے گی۔ یہ خبر میں نے آپ کو کل رات کی تھی کہ سپریم کورٹ سے سرپرائز آ سکتا ہے، وہ یہ تھا۔ اور دوسرا جو وضاحت بھی آئی ہے مخصوص نشستوں کے حوالے سے، تو یہ کہانی آپ نے سمجھ لی۔ آگے چلیں، آگے عمران خان صاحب نے اس پہ کیا تبصرہ کیا؟ انہوں نے کہا جی یہ جمہوریت کا بیڑا غرق ہے، آئینی ترمیم کا مقصد صرف مجھے جیل میں رکھنا ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ سے اس نے رجوع کر لی ہے، عالیہ حمزہ اور امتیاز شیخ نے یہ درخواست دائر کی اور ثبوت یہ دیا ہے کہ مولانا جلسہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب جلسہ پی ٹی آئی کا ہو رہا تھا سنجانی میں، تو میں پورا دن ٹرانسمیشن میں یہی کہتا رہا کہ مولانا این او سی کے بغیر یا این او سی کے ساتھ کراچی، لاہور، ہر جگہ جلسہ کر سکتے ہیں تو پی ٹی آئی کیوں نہیں۔ اب انہوں نے یہی دلیل اس میں ڈالی ہے، تو یہ دلچسپ ہوگی کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میرا خیال ہے کہ انہیں روک نہیں پائے گی۔ اب آ جاتے ہیں اصل کہانی کے اوپر۔ اصل کہانی یہ ہے جو میں روک کے بیٹھا ہوا تھا کہ جو انہیں کانٹینٹ دیا گیا وہ اس کانٹینٹ کو ایز اٹ از پیپلز پارٹی کے پاس لے گئے، جنہوں نے ان کو سمجھایا کہ اللہ کے بندو ایسا کانٹینٹ نہیں ہوتا آئینی ترامیم کا، اس کو بہتر کرو۔ اور اس بیچ میں ان کا خیال یہ تھا کہ جیسے یہ الیکشن کے بیچ کہتے تھے ساڈی گل ہو گئی ہے، تو بعد میں الیکشن ڈے پہ لینے کے دینے پڑ گئے، ان کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی ہوا ہے۔ ان کو لگ رہا تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے تو اگر دوست ہمارے ساتھ ہیں تو بندے راضی ہو جائیں گے۔ اب وہ دور نہیں رہا، بندے ایسے راضی نہیں ہوتے۔ مولانا
feels like he was ditched. مولانا کو بڑا شکوہ ہے کہ نواز شریف اور زرداری صاحب نے الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد ان سے دھوکہ کیا، اور اب عوام ان کی ساکھ کو اگر مان رہی ہے، ان کا قد کات میں اضافہ ہو رہا ہے، تو he will not fall prey. مولانا چاہتے ہیں کہ اب جو بھی ہو وہ کنسنسس کے ساتھ ہو. اب ان ترامیم میں کیا ہے، خلاصہ پیش کرتا ہوں. یہ کوئی 90 قریب ترامیم ہے. اس میں آرٹیکل 17 جو ہے نا آئین کا، اس میں سیاسی جماعت پر پابندی کا معاملہ ہے اور آئینی عدالت کا ذکر کیا گیا ہے، اور سیاسی جماعت پہ پابندی کا طریقہ کار نیا اس میں اضافہ کیا گیا. آرٹیکل 63 ہے جس میں بندیال صاحب نے طے کر دیا تھا کہ اگر کسی بندے نے ووٹ دیا کسی اور پارٹی کو تو وہ ووٹ بھی گنا نہیں جائے گا اور نااہل بھی تصور ہوگا. وہ لکھا گیا اب کہ ووٹ تصور کیا جائے گا. سب سے زیادہ تبدیلیاں آرٹیکل 175A جو ہے کانسٹیٹیوشن کا، اس میں کی گئی ہیں، جس میں جو جوڈیشل کونسل ہے وہ آئینی عدالت کے جج تعینات کرے گی. جوڈیشل کونسل جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ججز کی پرفارمنس کو بھی ایویلویٹ کرے گی. ہائی کورٹ کے ججز ایک کمیٹی لگائے گی. اس کمیٹی میں چیف جسٹس ہوں گے آئینی عدالت کے، اس میں 2 سینئر جج ہوں گے، چیف جسٹس پاکستان ہوں گے سپریم کورٹ کے، 2 سینئر جج سپریم کورٹ کے ہوں گے، وزیر قانون ہوں گے، اٹارنی جنرل ہوں گے، 1 سینئر قانون دان ہوگا، 2 سینیٹرز ہوں گے، 2 قومی اسمبلی کے اراکین ہوں گے. یعنی چنتخب جج لگانے کا پروگرام ہے. جوڈیشری کو بھی چنتخب کرنا چاہ رہی ہے حکومت. یہ سادہ سی بات ہے. اور آفس کی مدت جو آئینی عدالت کی وہ 65 سے 68 برس کرنے کی تجویز ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، کیونکہ مولانا، میری خبر اور لے لیں، مولانا قاضی صاحب کے نام پہ نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کو جانے دیں، جو بھی باقی جج جائے انہیں رکھیں، آئینی عدالت آپ بنا لیں، اس کی حد تک ہم آپ سے اگری کرتے ہیں. جو مسنگ پرسنز ہیں، ملٹری ٹرائل کا معاملہ ہے، اور جو سیاسی جماعت پر پابندی کے معاملات ہیں، یہ سخت معاملات ہیں، ان سے پیچھے ہٹیں. یہی نہیں بلکہ جو آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 199 ہے، اس میں کامران مرزا صاحب بتا رہے تھے مجھے آج کے بڑی خطرناک ارادے تھے گورنمنٹ کے. اس میں کل اعزاز سے یہ سب کی خبر تھی کہ شاید چیف آف آرمی سٹاف یا سروسز چیز کی مدت ملازمت بھی طے کر کے بڑھا دی جائے گی. اس حوالے سے ابھی کچھ لے آؤٹ مجھے دکھائی نہیں دیا، لیکن کئی ایک چہ مگوئیاں اور کئی ایک تبصرے تھے. مکمل طور پر نالائکی اور حکمت عملی کا فقدان، اور ساڈی گل ہو گئی ہے. ہواؤں میں یہ حکومت تھی اور ان کو دن میں تارے دکھائے ہیں مولانا فضل الرحمان نے. مولانا فضل الرحمان آنے والے دنوں میں بھی انتہائی اہمیت کے حامل ہوں گے. مولانا چاہ رہے ہیں کہ کچھ معاملات جو آج وزیر قانون کہہ رہے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے تحت ہم نے آئینی عدالت بنانی تھی، عدالتوں کی اصلاحات کرنی تھی، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس اسپرٹ کے اوپر بھی اگر آپ نے رہنا ہے تو فریقین کو آن بورڈ لیں، جیسے آپ نے 18ویں ترمیم میں لیا یا اس کے بعد آئینی کا جو قانون سازی ہوئی اس میں لیا. تو مولانا کو اب کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کنڈی صاحب کی گورنری لیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ صدر مملکت بننا چاہ رہے ہیں. مولانا صرف اور صرف اپنی ساکھ بچانا چاہ رہے ہیں اور اپوزیشن میں رہتے ہوئے ان معاملات کی حد تک ووٹ دینے کو تیار ہیں جو سب کو قابل قبول ہو. مولانا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جن معاملات پر اور اپوزیشن جن معاملات پہ ہاں بھرے اس حد تک میں ساتھ ضرور دوں، باقی میں ساتھ نہیں دوں گا. اور یہی وجہ ہے کہ حکومت انہیں رام نہیں کر سکی، حکومت انہیں قائل نہیں کر سکی. بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے حکومت کے لیے. خواجہ صاحب کی باڈی لینگویج ہو، اعظم نذیر تارڑ کی باڈی لینگویج ہو. یہ لوگ کل پرسوں ہمیں راہداریوں میں کہہ رہے تھے وہ ہو گیا کام پورا ہو گیا، 200 بندے پورے ہو گئے. میں آپ کو کل پٹ رہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ قومی اسمبلی میں بھی بندے پورے ہو جائیں تو سینٹ میں بندہ پورے نہیں ہو رہے. 1 ووٹ کی کمی تھی، اس لیے اختر جان مینگل کی خدمت میں یہ حاضر ہوئے تھے. مجھے نہیں سمجھ آئی تھی کون سا چمتکار ایسا ہے. اور دلچسپ خبر اور لیجئے، نہ صرف میاں نواز شریف ان سے ناراض ہوئے ہیں، بلکہ ان کے کچھ اور دوست بھی جن کے سہارے یہ حکومت کرتے ہیں وہ بھی خاصے ناراض اور پریشان اور بجھے سے آج دکھائی دیے. کیونکہ میں 2-3 دنوں سے اسلام آباد پنڈی میں ہوں تو آنا جانا راہداریوں میں بھی رہا، پارلیمان کی راہداریوں میں بھی لوگوں سے ملاقات ہوئی، صحافیوں سے، سیاستدانوں سے، وکلاء سے، غیر سیاستدانوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں. کافی کچھ میں نے لرن کیا ہے. کافی سبکی کا معاملہ ہے. آپ دیکھیں پہلے پی ٹی آئی پر پابندی لگانی تھی، اسی حکومت نے عطا تارڑ نے جیسے پریس کانفرنس کی تھی. یعنی کیا وہ پریس کانفرنس تھی؟ پیچھے ہٹے اس سے، یعنی آپ نے تھوک کے چاٹنا پڑا. اب بھی سیم پیرالل طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو بھی ڈیل کرنے کی کوشش کی. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا پلے نہیں تیلا تے کردی میلا میلا. ان کی یہ صورتحال اور وجہ صرف ان کی ساکھ ہے. اتنے زیادہ ڈی میرٹس اور اتنی نالائکی اور ناکامی کے بعد بھی یہ حکومت کس منہ سے، کس وجود سے اپنا تحکم یا حکومت جاری رکھنا چاہتی ہے، میری سمجھ سے بالا تر ہے. جیل بیٹھا شخص البتہ مسکرا رہا ہوگا. آج بھی زلفی بخاری صاحب نے آرٹیکل بھیجا ہے، برطانوی اخبار میں چھپا ہے کہ جیل بیٹھا عمران خان جو ہے وہ تو چانسلر بننے جا رہا ہے آکسفورڈ کا.
سو انٹرسٹنگ ٹائم ہیڈ، کیونکہ اب گورنمنٹ کی بقا ہے، اس میں جینا مرنا ہے، کسی حد تک تو آئینی ترامیم کرنی ہے، لیکن فی الحال یہ پروگرام وڑ گیا ہے، پینڈنگ ہو گیا ہے۔ اگلا تماشا اب عید میلاد النبی گزرتا ہے تو اس کے بعد شروع ہوگا، تب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔